الرحمن الرحیم۔ رات میں نے ایک بیان میں سورہ یاسین کی تلاوت کی فضیلتیں بیان کی ہیں، سوچا کہ ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ بھی کر دوں تاکہ لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہو۔ مختلف فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بیان کیے تھے، ان میں سے کچھ کا بطور خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ سورہ یاسین ہر مسلمان کے دل میں ہو۔ اسی طرح یعنی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سورہ یاسین کو حفظ کر لیا جائے اور اس کی برکتیں سمیٹی جائیں، اور اس کی برکتیں کیا ہیں وہ بھی سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کو 10 قرآن پاک کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص اپنے دن کی ابتدا سورہ یاسین سے کرتا ہے تو اس کی حاجت کے لیے یہ پوری ہے، کافی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اپنے دن کا اختتام رات کو یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو جب وہ مرے گا تو شہید ہو کر مرے گا۔ تو اس وجہ سے ہم بھی خود بھی جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کو جو ہے اپنے معمول میں شامل فرمائیں، اور اسی طرح اپنے بچوں کو بھی یہ سورت یاد کروائیں۔ خود بھی ہم اچھے انداز میں کسی قاری صاحب کو، کسی مسجد کے امام صاحب کو ہم سنا لیں کہ اگر کوئی اس میں مسٹیکس ہوں تو وہ دور ہو جائیں، اور پھر ہم اس کو حفظ بھی کریں۔ اگر حفظ نہیں ہے ہمیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ اپنے دن کی ابتدا سورہ یاسین سے کریں، صبح فجر کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، اللہ توفیق دے تو تہجد ادا کریں، تہجد میں سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس کی اتنی برکتیں نصیب ہوں گی، اتنی برکتیں نصیب ہوں گی کہ انشاءاللہ زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آج کے دور میں ہر شخص پریشان ہے کہ یار سکون نہیں ہے زندگی میں، پریشانی ہے، مسائل ہیں، ٹینشنز ہیں۔ اچھا پھر مزے کی بات، سورہ یاسین آپ پڑھیں، اس کو آپ حفظ کریں، اس کو یاد کریں، آپ اس کو روزانہ صبح و شام پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس کے ساتھ پھر آپ جب کچھ عرصہ ایسا کر چکیں تو پھر آپ جب آپ کو پکی یاد ہو جائے پھر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ اس کو کوشش کریں ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ مطلب کمال ہے اس میں، کمال باتیں ہیں، کمال انداز ہے۔ جنت کا تذکرہ تو جہنم کا تذکرہ تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، تو مطلب بندہ مزہ آ جائے۔ آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں۔ ہر شخص چاہ رہا ہے کہ یار مجھے سکون چاہیے، کوئی یوٹیوب سے جو ہے نا سرچ کر رہا ہے، کوئی گوگل کر رہا ہے، کوئی چیٹ جی پی ٹی سے جو ہے مشورہ لے رہا ہے۔ تو لیکن ہم اگر جو ہے قرآن سے پوچھیں گے کہ سکون کہاں ہمیں ملے گا، تو قرآن تو فرماتا ہے، رب کریم فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو کہ اللہ کے ذکر ہی میں تطمئن القلوب، دلوں کا چین ہے، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، دلوں کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ تو ہمیں سے ہر ایک چاہتا ہے یار راحت مل جائے، سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، عافیت مل جائے، ٹینشنز سے جو ہے نجات مل جائے، لیکن ہم جو ہے کوشش کتنی کرتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کو جو ہے مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، سال و سال گزر جاتے ہیں، ہم قرآن کو کھول کے دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو ہم کیسے مسلمان ہیں یار؟ معاذ اللہ، دوسرے مذاہب کے لوگ اپنی مذہب کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، باقاعدہ ان کو اپنے مذہب کی کتابیں حفظ ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جو مسلمانوں کے خلاف جو منکرین ہیں، مشرکین ہیں، تو وہ تو قرآن کو بھی یاد کرتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں۔ یعنی وہ ہم پر اعتراضات کرنے کے لیے، مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کے مطلب ایسا نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، ہم ترجمہ نہیں پڑھتے، ہم تفسیر نہیں پڑھتے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم سوچیں ہم میں سے کسی کی عمر
20 سال ہو گئی ہے، کسی کی 25 سال ہو گئی، کسی نے میٹرک بھی کر لیا، انٹر بھی کر لیا، تو ایم اے کر لیا، تو ایل ایل بی کر لی، کوئی بہت بڑا بزنس مین بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا۔ دنیا جہان کی ساری کامیابیاں ہم حاصل کرنے کے در پہ ہیں، کوشش میں ہیں کہ اچھی ہمیں گاڑی بھی مل جائے، اچھا بینک بیلنس بھی ہو ہمارا، اچھا بنگلہ بھی ہو، جو ہے ہمارے جو ہے خاندان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں، تو مطلب ہر چیز ہم نے حاصل کر لی۔ تو یار ہم سوچیں ایک اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم نے کیا قرآن پاک کو مکمل ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیا؟ اولاً تو تفسیر کے ساتھ بھی، لیکن 1 منٹ کے لیے آپ رک جائیں، فقط ترجمے کے ساتھ ہم نے کیا مکمل پڑھ لیا؟ میرے پیارے بھائی، اگر ہم نے مکمل ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا تو آپ پہلی فرصت میں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ الحمدللہ ترجمہ کنز الایمان ہے، اسی طرح دیگر جو اہل سنت کے علماء کے تراجم ہیں وہ آپ پڑھیں۔ تبیان القرآن کا ترجمہ ہے، اس کے ساتھ جو حضرت نے لکھا ہے غلام مسعود سعیدی صاحب نے، اسی طرح ترجمہ کنز الایمان پر جو حاشیہ ہے مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کا، وہ آپ پڑھیں۔ مختلف علماء نے الحمدللہ، علماء اہل سنت نے، اکابرین اہل سنت نے تراجم لکھے ہیں، پھر جو ہے حواشی لکھے ہیں، تفاسیر لکھی ہیں۔ تفسیر اشرفی ہے اردو میں، کمال ہے، 10 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اسی طرح تفسیر صراط الجنان ہے، اسی طرح اور بھی کئی ایسی تفاسیر ہیں کہ اگر ہم ان کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں کافی فائدہ ہوگا۔ مطلب بات چلی تھی یاسین سے، اور کہاں چلی گئی، کہاں تک چلی گئی؟ تو خیر میرے محترم اور پیارے بھائیوں بہنوں، آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ مکمل یاسین نہیں پڑھ سکتے، آپ ایک رکوع فجر میں پڑھ لیں، ایک رکوع ظہر میں پڑھ لیں، ایک رکوع عصر میں پڑھ لیں، آپ ایک 3 4 5 جو ہے پارٹس بنا لیں، یوں آپ پڑھ لیں۔ آپ ایک دفعہ کم از کم روزانہ یاسین کی تلاوت کریں۔ پڑھنا تو پورا قرآن چاہیے، اور یہ بھی اپنے معمول میں آپ شامل کیجئے، لیکن فقط آپ یاسین کے ساتھ اپنی عادت کو آپ جو ہے بڑھائیے، اپنی عادت قرآن پڑھنے کی بنائیے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا۔ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں۔ اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے، خوش رکھے، ہم سب کو قرآن کی محبت دے، اور قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق دے، قرآن چھونے کی ہمیں توفیق دے۔ باوضو قرآن چھونا یہ لازم ہے، فرض ہے، تو باوضو قرآن چھونے کا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے، تو کافی برکتیں ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یار اب سردی ہے، میں وضو کیسے کروں، پانی نہیں ہے وضو کیسے کروں، میں سفر میں ہوں وضو کیسے کروں، قرآن کو کیسے چھوؤں؟ آپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپلیکیشنز ہیں، مطلب بہت آسانی ہے اگر ہم نیکیاں کرنا چاہیں تو۔ جس طرح گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا اس دور میں، ایک کلک پہ جو ہے ہم گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اسی طرح ہم چاہیں تو نیکیاں بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی نیکیوں میں اضافہ اپنی ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، اپنی اس طرح کی چیزوں کے ذریعے ہم نیکیوں میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ میں آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ میں کس سے بیان کر رہا ہوں؟ یہ موبائل سے بیان کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ پڑھیں گے، آپ عمل کریں گے تو یقیناً اس کا ثواب بھی مجھے ہوگا، اللہ عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ کسی کی قرآن مجید فرقان حمید یعنی کسی کی بھلائی پر، رہنمائی پر دلالت کرنے والا، کسی کو نیکی کی طرف لانے والا، کسی کو نیکی کا رستہ دکھانے والا، وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہے، وہ بھلائی کا کام کرنے والے کی طرح ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، پورے قرآن کی تلاوت کریں۔ اب اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو تو ثواب یقیناً ملے گا۔ اللہ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے فرمان کے مطابق اس کا ثواب مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اللہ کی سے امید ہے۔ کیونکہ آپ اگر میرے کہنے پہ پڑھیں گے تو چونکہ میں ایک بھلائی کی طرف، ایک اچھائی کی طرف، ایک خیر کی طرف آپ کو رستہ بتا رہا ہوں، تو پھر پڑھیں گے انشاءاللہ، ضرور پڑھیے گا۔
بلکہ ہو سکے تو ابھی آپ اپنے موبائل میں قرآن پاک فرقان حمید آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور قرآن پاک آپ موبائل سے ہی پڑھ لیں، مسئلہ نہیں ہے۔ فی الحال آپ اٹھ نہیں سکتے نا، آپ کے پاس قرآن پاک نہیں رکھا ہوگا، ٹھیک ہے آپ موبائل سے پڑھ لیں، لیکن پڑھیں، ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھیں، مختلف صورتیں پڑھیں۔ سورہ اخلاص کو 3 دفعہ جو پڑھتا ہے حضور نے فرمایا اس کو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو ثواب الحمدللہ ہم چاہیں تو اتنا زیادہ ہم اکٹھا کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہمیں ثواب جو ہے ہمیں مل سکتا ہے کہ اور ابھی ہمیں قدر نہیں ہو رہی نا، لیکن قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی ہمیں قدر ہوگی۔ ایک نیکی بھی اگر کم پڑ گئی تو کیا بنے گا؟ کوئی بھی نہیں اس دن ساتھ دیتا بھائی، نہ بھائی ساتھ دے گا، نہ بہن ساتھ دے گی، نہ والدین ساتھ دیں گے، نہ اولاد ساتھ دے گی۔ اس دن ہماری نیکیاں ہی ہمیں کام آئے گی، ہمارا ثواب، ہم جو یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ کام آئے گا، درود پڑھتے ہیں یہ کام آئے گا، ذکر کرتے ہیں یہ کام آئے گا، ہم نماز پڑھتے ہیں یہ کام آئے گا، اچھی بات کرتے ہیں یہ کام آئے گا، اخلاق کی کوئی بہتری کی، کسی مسلمان کی کے فائدے کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ہمیں کام آئے گا وہاں پہ۔ وہاں پہ ہمیں جو ہے یہ دنیا کا مال و دولت، دنیا کی شہرت، یہ دنیاوی مرتبے، مقام، اور یہ طرح طرح کی یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں یہ ہمیں کام نہیں آئیں گی۔ ہمارا بینک بیلنس، ہماری گاڑیاں، ہمارے بنگلے، یہ ہمیں کام نہیں آئیں گے۔ وہاں پہ ہمیں نیکیاں کام آئیں گی، وہاں پہ ہمیں جو ہے ثواب کام آئے گا، وہاں پہ ہمیں نماز پڑھنا کام آئے گا، وہاں پہ ہمیں حضور پر درود بھیجنا کام آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انشاءاللہ آپ نیت کیجئے۔ بات چلی تھی سورہ یاسین کی تلاوت کی فضیلت سے، تو وہ آگے بڑھ کے معذرت چاہتا ہوں، ویڈیو لمبی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔